شان ہے زینب، گھر لٹ گیا اور بے سرو سامان ہے زینب، اے مومنو اس وقت پریشان ہے زینب، غازی کی جگہ پہ غیر پہ اس وقت کھڑی ہے، جلتے ہوئے خیموں کا دھواں دیکھ رہی ہے، بیووں کی یتیموں کی نگہبان ہے زینب، اے مومنو اس وقت پریشان ہے زینب، ہر اجڑی ہوئی ماں کو وہ دیتی ہے دلاسے، کل لٹ کے چلی جائے گی اس دشت بلا سے، اے کربلا ایک رات کی مہمان ہے زینب، اے مومنو اس وقت پریشان ہے زینب، شولوں سے وہ سجاد کو کاندھے پہ اٹھانا، توحید و رسالت کو امامت کو بچانا، اسلام پہ کتنا بڑا احسان ہے زینب، اے مومنو اس وقت پریشان ہے زینب، روئے تو اسے سینے پہ تم اپنے سلانا، پانی جو ملے بہن سکینہ کو پلانا، شبیر کا یہ آخری ارمان ہے زینب، اے مومنو اس وقت پریشان ہے زینب، دیتی ہے صدا غازی کو دریا کے کنارے، عباس مجھے چھوڑ گئے کس کے سہارے، غازی تیرے مر جانے سے بے جان ہے زینب، اے مومنو اس وقت پریشان ہے زینب، جب رنگ بوستان پیمبر ہوا تباہ، جب رنگ بوستان پیمبر، سینے پہ ہاتھ رکھ کے ماتم کریں، جب رنگ بوستان پیمبر ہوا تباہ، نقد حیات نائب حیدر ہوا تباہ، سیدانیاں اسیر ہوئی گھر ہوا تباہ، سردار قتل ہو گیا لشکر ہوا تباہ، محبوس فوج میں گھر میں محترم ہوئے، شاباش قتل گاہ میں اہل ستم ہوئے، لکھتے ہیں راویان جگر سوز یہ کلام، اس لوٹ میں وہ چار گھڑی دن ہوا تمام، لشکر سے ابن سعد یہ بولا بوقت شاہ،
منظور ہے ہمیں کہ یہی آج ہو گیا. ایک ہے مائی سادہ حضور نگاہ شاباش اس میں حال رسالت ہو. ایک ہے مطلب علیہ درم میں ہوا بقا اس میں ہوئے مقیم اسیران کربلا. اس شب کا راویوں نے لکھا ہے یہ ماجرا. اس شب کا راویوں نے لکھا ہے یہ ماجرا. بے آب اور کام تھی سب آل مصطفیٰ. آسائش تام تھی ہر بدغسال کو اور فاقتی سے آدم محمد کی آل کو. سردار پھر گئے پسرے سعد سے تمام اور آگے ابن سعد سے کرنے لگے کلام. جی چاہتا ہے اب کے مٹا دے تیرا بنا ناحق تیری صلاح سے کاٹا سرے امام. تجھ سے شکی کا ساتھ دیا آہ کیا کیا سید کا ہم نے خون کیا آہ کیا کیا. وہ بولا کچھ کہو تو صحیح میں نے کیا کیا. سب بولے متفق تجھے غارت کرے خدا. اب کیا کرے گا نام نبی تو مٹا چکا. بالفرض تجھ کو سیت پیمبر سے بغض تھا. سیدانیوں سے آب و غذا اب جو دور ہے بیچار بیویوں کا بھلا کیا قصور ہے. یہ رسم ہے عرب کی جو آگاہ ہے جس سے قوم عرب میں مرتا ہے جس کا عزیز جا. کھانا اسے کھلاتے ہیں سمجھا کے سب عرب اور حاضری بھی بھیجتے ہیں گھر میں وقت شاہ. سیدانیوں کے واسطے فکر غذا نہیں تجھ کو حمیت عربوں میں حیا نہیں. یہ ذکر تھا کہ ایک خبردار بول اٹھا. ہاں سچ تو ہے اسیروں پہ اب رحم کی ہے جا. اس دم میں ان کے خیمے کے نزدیک جو گیا ننھی سی ایک لڑکی نے پانی طلب کیا. مادر نے رو دیا تو وہ بے آس ہو گئی. آخر وہ پانی کے لیے رو رو کے سو گئی. بولا ابن سعد کے لے جاؤ تم شفا. 40 خان کھانے کے اور سرد جام گیا. تب ایک ایک نے یہ عمر کو دیا جواب. کس منہ سے آگے جائیں ان سے ہمیں دیا. پیاروں کو ان کے سامنے نیزے لگائے ہاں اور حاضری بھی ان کے لیے لے کے جائے ہاں. بولا عمر یہ شمر سے تو جا با ان کے ساتھ. عباس کا تو تجھ کو یہ کہتے ہیں رشتہ دار. اس نے کہا میں سب سے زیادہ ہوں شرمسار. اس نے کہا میں سب سے زیادہ ہوں شرمسار. زینب کے آگے سینہ شہ پر ہوا سوار. میں نے کیا شہید شہ مشرقین کو. میں نے تماچا مارا یتیم حسین کو. میں نے کیا شہید شہ مشرقین کو. میں نے تماچا مارا یتیم حسین کو. انکار جب کہ جان میرے ایک نے کیا تب تو عمر نے زوجائے حر کو طلب کیا. بولا یہ کھانا لے کے تو اہل حرم میں جا. کرنا میری طرف سے بہت عذر و التجا. شوہر تیرا ہے فدیہ شہ مشرقین کا. دینا تو شہربان کو پرسا حسین کا. جانے پہ مستعد ہوئی جس دم مبارکہ. ہمراہ اس کے ہاغر ہاشم کو بھی دیا. ہاشم
ایک فدیہ تھا آلِ رسول کا، ساتھ اس کے عورتیں تھی 72 کے آقا، خانوں کے گرد و پیش پہ آدھے تمام تھے، مشعل کی روشنی میں وہ خانے تام تھے، مشعل کی روشنی پہ جو زینب نے کی نگاہ، بولی کہ لو پھر آئی ہمیں لوٹنے سکھا، پھر اس طرح پکاری ہوا ہم سے کیا گناہ، لوگوں ڈرو خدا کے غضب سے یہ کیا ہے حال، کوئی بھی پوچھتا نہیں اس واردات کو، لوٹے ہوا کو لوٹنے آئے ہو رات کو، یہ بات سن کے زوجہ حر روئی غصہ، پردہ اٹھا کے خیمے میں آئی وہ باپا، ہمراہ ساری عورتیں کرتی ہوئی بکا، کھانے تمام رکھ دیے خیمے میں جا بجا، سب عورتوں کی شکل تھی پنہان نقاب سے، زینب نے سر جھکا لیا اپنا حجاب سے، سب عورتوں کی شکل تھی پنہان نقاب سے، زینب نے سر جھکا لیا اپنا حجاب سے، زینب پھر اپنے دل کو یہ دینے لگی خبر، ان خانوں میں یقین ہے شہیدوں کے ہوں گے سر، ناگاہ بولی زوجہ حر پاس آن کر، لونڈی سلام کرتی ہے بی بی کرو نظر، میں عاشق حسین و کنیز بطول ہوں، میں زوجہ براول سے رسول ہوں، آیا زمان زوجہ حر پر جو یہ کلام، تعظیم کو کھڑی ہوئی وہ خبر فرمایا حر کی زوجہ سے اے بی بی نیک نام، حق بخش حر کو جب کر گیا ہوگا، پہلے خبر نہ تو نے کی زارا کی جائی کو، سر ننگے آتی در پہ تیری پیشوائی کو، زینب نے روکے زوجہ حر سے یہ پھر کہا، بارے تمہارے آنے کا یہاں کیا سبب ہوا، کی عرض اس نے لونڈ کی قسمت ہوئی رسا، بھیجے ابن سعد نے یہ خانے پر ملا، کہنی سے اس کے کھانے کے ہمراہ آئی ہوں، یہ حاضری حسین کے مرنے کی لائی ہوں، سنتے ہی نام حاضری شاہ بے کفن، زینب کا دل بھر آیا اتر آ گیا بدن، فرمایا ہائے اے میرے ماں جائے بے وطن، اس حاضری کے کھانے کو جیتی رہی بہر، دنیا میں یادگار ہوا سانحہ تیرا، تو نے نہ ہاتھ اٹھا کے دیا فاتحہ میرا، وہ بولی کوئی عذر زباں پر نہ لائیے، فاقے کے توڑنے کے لیے کچھ تو چاہیے، ان بھوکے پیاسے بچوں کو اب تو جگائیے، ایک ابن والا آل نبی کو کھلائیے، اب فاقہ توڑو روح پیغمبر کے واسطے، پانی بھی پی لو ساقیِ کوثر کے واسطے، زینب اٹھا جو زوجہ حر کا کمال پا، سجاد کو پکاری ذرا آؤ میرے پاس، ہنگامے ذبح کہتے تھے بھائی بہال یا، پانی ملے تو بھول نہ جانا ہماری کیا، وہ فاتحہ حسین کا پانی کے جام پر، صدقے میں ان کی پیاس کے اور ان کے نام پر، القصہ شیخ کا فاتحہ پانی پہ جب ہوا، زینب نے کی وہ آگے محشر ہوا بپا، شانہ ہلا ہلا کے سکینہ کا یہ کہا، پانی پیو اٹھو یہ پھوپھی تم پہ ہو فدا، جاگو ابھی تو واسطے
सोती थी। पानी का नाम बाली सकीना ने जब सुना, एक बार आंखें मलती उठी और ये कहा, पानी तो तुम पे बंद था क्यों कर तुम्हें मिला, क्या आया नहर से मेरा सक्का मेरा चचा, दिन को तो फौज घेरे हुए थी फुरात को, पानी छुपा के लाए हैं अब्बास रात को। बानो पुकारी सुन के ये तकरीर दिल खराब, पानी पियो करो न मेरे दिल को बादशाह, बारी चचा कहाँ है जिसे करती हो तला, बारी चचा कहाँ है जिसे करती हो तला, शाने कटे पड़ा है जसद उनका पासा। अल्लाह ने फैज ज़ैनब आली सिफात का तोड़वाया फात सब हरम नेक ज़ात का, जबरन दोस्ताने यतीम हो गई सकीना, उजड़ गया फातिमा का घर, जब हुसैन जा रहे थे तो बेटी ले ज़ंजला की टापों से लिपट कर कहा था न जाओ बाबा, और जब हुसैन घोड़े से उतर आएगा बीवी, हमने तुम्हें रुखसत कर दिया था तो कहने लगी एक बार सीले पर सुला लो, तालीलों के फर्शों पे बैठने वाले अज़ादारा हुसैन करबला की जलती हुई रेत पे लेट गए। हुसैन करबला की जलती हुई खाक पर लेट गए, सकीना को सीले पर लिटाया, बाप और बेटी में बहुत देर बातें होती रही और उसके बाद कहा जाओ बीवी अब माँ के पास सोया करो, माँ के पास तो अली असगर सोते हैं, कहाँ से अली असगर हमारे हमारे सीने पर सोएंगे, ये कह के करबला की खाक सकीना के सर पे डाली। कहा बाबा ये क्या, कहा बेटा से तुम यतीम हो, कहा बाबा यतीम किसे कहते हैं, कहा बेटा जिसका बाप मारा जाए, जिसका बाप मारा जाए। एक बात असर से कुछ पहले की थी,
حسین کہہ کے سکینہ کو دلاسا دے کے چلے. سکینہ در خیمہ پہ کھڑی تھی. باب گیا ہے ایسے میں جانے کتنی دیر گزری. زمین کربلا پر جب در خیمہ پہ کھڑی ہوئی زینب کو بھائی نظر نہیں آیا تو زینب ٹیلے پر آئی اور ایک مرتبہ جانے کیا دیکھا. پکار کے کہا بزر سال تو دیکھ رہا ہے میرا باجایا قتل کیا جا رہا ہے. اس کے بعد کے ہجوم میں زینب کو حسین نظر نہیں آئے. زینب خیمہ کی طرف پلٹی تو کربلا کی زمین ہل رہی تھی. فرات کا پانی اچھل رہا تھا. آواز آ رہی تھی قد قتل الحسین. زینب نے آگے بیمار کا شانہ ہلایا. اٹھو میرے لال, اٹھو میرے لال, بابا نظر نہیں آتے. کبیر ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے. خدا کسی بیٹے میں غربت کا یہ وقت نہ لائے. اب جو پردہ ہٹا لوگ کے نیزہ میں حسین کا سر. السلام علیکم. السلام علیکم یا ابا عبد اللہ. کربلا کے میدان میں سورج ڈوب گیا. شام ہو گئی. بزر سال نے حکم لیا آگ لگا دو خیموں کو اور لوٹ لو جو خیموں میں پایا جائے. کیا کیا بتلاؤں, کیا کیا لٹا. چادریں لٹی, لیزوں سے لوٹی گئی. بازے میں لٹی, خلخالیں لٹی, گوشت والے لٹے, بیمار کا بستر لٹا, علی کی مسند لٹی. لوٹ شام غریبہ میں صرف خیموں میں نہیں پڑی. شام غریبہ میں لوٹ صرف خیموں میں نہیں پڑی, مقتل میں بھی پڑی. مقتل میں بھی بہت کچھ لٹا. یاد ہے نا حسین نے کرتا بہل پہنایا تھا اور حسین نے پارا پارا کیا تھا. شاید میرے بدن میں بچ جائے, مگر جب لوٹ پڑی وہ کرتا بھی نہ بچا. ایک جبال ہے اونٹوں کا ساروان, وہ کہتا ہے
معین نکالا، حسین کی کلائی میں رکھا، مقاتل لکھتے اس وقت مقتل میں ایک آواز گونج رہی تھی، اور وہ آواز ایک مظلوم ماں کی تھی جو کہہ رہی تھی بابا آپ نے دیکھا میرے بچے میں کیسا کیسا ظلم۔ جب خیموں کو آگ لگائی گئی تو زینب کبریٰ نے بیمار کا شالہ ہلا کے پوچھا عابد بیمار جل کے مر جائے یا خیموں سے باہر نکلے کب بھی جان کا بچانا واجب ہے، باہر نکلیے۔ اب جو بیویوں کو زینب نے نکالا تو حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے سے تیسرے خیمے میں، مگر جب سارے خیمے جل چکے تو میں نے جلتے ہوئے خیمے کی طرف دیکھا تو دیکھا ایک بیوی ہے جاتی ہے اور آتی ہے، خیمے میں جاتی ہے اور آتی ہے، میں سمجھا اس کی کوئی دولت ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا 24 سال کا جوان پشت پہ اٹھائے ہوئے علی کی سال کا جوان پشت پہ اٹھائے ہوئے علی کی بیٹی بیمار کو بھی لے کر آئی، جلے ہوئے خیموں کی رات پر زینب نے کلبے کو یکجا کیا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا ام کلثوم بھائی بچوں کو میرے حوالے کر گئے تھے، اب جو بچوں کو دیکھنا شروع کیا تو دیکھا کہ سکینہ نظر نہیں آتی، سکینہ نظر نہیں آتی۔ زینب نے کہا ام کلثوم چلو سکینہ کو تلاش کرے، شام غریبہ کے اندھیرے میں مقتل کربلا میں بہنے چلی کہ حسین کی یادگار کو ڈھونڈے، چلتے چلتے نخیلے کے پاس سے گزری تو ایک درخت کے جڑ کے پاس دو بچوں کو جلے ہوئے خیموں کی روشنی میں دیکھا کہ دو بچے باہیں ڈالے ہوئے سو رہے ہیں۔ زینب نے کہا ام کلثوم بہن جب خیموں میں آگ لگی شاید یہ اس وقت یہاں کے سو گئے، چلو انہیں اٹھائے۔ اب جو خاک پہ بیٹھ کے زینب نے دونوں بچوں کو جدا کیا تو دیکھا گھوڑوں کی ٹانپوں کے نشان، گھوڑوں کی ٹانپوں کے نشان بچوں کے بدن پہ۔ لاشوں کو اٹھا کے ایک منزل تک پہنچایا اور اس کے بعد پھر چلی فرات کی طرف آئی، آواز دی عباس، سکینہ کو نہیں آئی، کوئی جواب نہ آیا۔ زینب نے مقتل کی طرف بڑھنا شروع کیا، لشیں کب کر دی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے بھیا کیا سکینہ آئی ہے، آواز آئی زینب آہستہ
کے قدموں سے لپٹ کے سو گئی تھی. زینب قریب آئی، ایک مرتبہ سکینہ کا شانہ ہلایا. سنو گے بچی کتنی سردی ہوئی تھی. ایک بار سکینہ کا شانہ ہلایا، بچی نے رس سے چوک کے آواز دی، شبر اب نہیں آؤ گے. بچی نے چوک کے بس سے آواز دی، شبر اب نہیں آؤ گی. زینب نے کہا سکینہ میں تمہاری پھوپھی ہوں بیٹا، تم کب قتل گاہ میں آئی؟ کہا پھوپھی جب خیموں میں آگ لگی پہلے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ میں مقتل میں آؤں گی. پھوپھی اماں میں مقتل کی طرف آئی تو میں نے آواز دی بابا بابا. سر کٹے ہوئے لاشیں سے آواز آئی، لیا لیا بلیا. ایک بار زینب نے کہا بیٹا تم تو بابا کے سینے پسوتی ہو، یہ قدموں سے لپٹ کے کیوں سو گئی؟ بچی نے کہا تمہیں آپ نے دیکھا بابا کے سینے پر کتنے تیر ہیں. بابا کے سینے پر کتنے تیر ہیں. تو زینب نے کہا سکینہ جب تم باپ کے لاشے کی طرف آئی تو بابا نے کچھ کہا؟ سارے مقاتل دیکھو. زینب کے پوچھنے پہ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں جب میں پکارتی ہوئی آئی بابا بابا مجھے آواز دو، کٹے ہوئے لاشے سے صدا رہی تھی لیا لیا یا وہ لیا. لیکن جب میں لاشے کے قریب آئی تو کٹے ہوئے گردن کی رگوں سے آواز آ رہی تھی، اے میرے شیو جب ٹھنڈا پانی پینا تو حسین جب ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد کر لینا. زینب سکینہ کو لے کے چلی. ادھر لشکر شام پہ ایک بوڑھا تھا، بہت بوڑھا. اس نے لشکر سے پوچھا پسر ساس سے کہ اس لٹے ہوئے کلبے کو یہی مرلے کے لیے چھوڑ دینا ہے یا لے کے جانا ہے؟ اس نے کہا نہیں، حاکم کا حکم ہے کہ پہلے کوفے اور پھر شام لے جایا جائے. اس نے کہا ایسے تو تم انہیں نہیں لے جا سکو گے، یہ اسیر اس قابل نہیں ہے. اگر تم لے جانا چاہتے ہو تو ان کے لیے کچھ کھانا پانی بھجوا